دوسری برسی آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی خادم امام رضا علیہ السلام، چیف جسٹس آف ایران اور ایران کے پریزیڈنٹ تھے کہ اسی حالت میں شہید ہوئے. ان کے ساتھ ایک عظیم اسٹریٹجسٹ امیر عبدالنہیان، ان کے فارن منسٹر، رہبر شہید کی بھی ان کے حوالے سے ایک بہترین گفتگو، اور رہبر شہید جب بھی ان کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے تو کیا کیا ان کے جذبات احساسات ہوتے تھے. آغا ذہن آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. دوسری برسی آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی اور رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی کا ان کی برسی کے حوالے سے پیغام، اور نہایت اسٹریٹجک پیغام کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا اہم نکات ہیں، ہم سے جاننا چاہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جس طریقے سے بیان کیا کہ شہید ابراہیم رئیسی علی اللہ مقامہ، واقعی ایک بہت بڑی اور عظیم شخصیت تھے. دنیا ان کو جانتی ہے، ان سے آگاہ ہے، ان کے کردار کو جانتی ہے، ان کے خلوص کو جانتی ہے، ان کی محنت کو جانتی ہے. ایران کے صدارت سے پہلے وہ چیف جسٹس رہے، اور اسی طریقے سے وہ حرم حضرت امام رضا علیہ السلام کے متولی رہے، اور ملک کے بہت سے خاص کلیدی عہدوں پر بھی فائز رہے. خود ایک بہت پڑھی لکھی شخصیت تھے، ایک عالم دین تھے، ایک فقیہ تھے، اور ایک فقیہ کے داماد بھی تھے. اور شہید کی جو بیوہ ہیں، اہلیہ ان کی، وہ بھی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہیں. تو یہ ایک گھرانہ علمی گھرانہ تھا اور خدمت گزار گھرانہ تھا. علم میں، تقویٰ میں بھی یہ لوگ مثال ہیں، اور خدمت کے اعتبار سے بھی یہ اور ان کے ساتھی ایک مثال بن گئے اور شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے. ان کی برسی کی مناسبت سے آج ہی کچھ دیر پہلے رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی حافظہ اللہ نے ایک جو پیغام جاری کیا، تحریری پیغام، مختلف اس کے پوائنٹس ہیں. اگر اس کا ہم خلاصہ کریں تو سب سے پہلے جہاں سے وہ بات شروع کرتے ہیں وہ ان شہداء کی کہ جن کی برسی کے ایام ہیں، شہید ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی، ان کی یاد کو زندہ رکھنے کی بات کرتے ہیں کہ ان کی یاد کو زندہ رکھنا اسلامی جمہوریہ ایران کے خدمت گزاروں کی در حقیقت یاد کو زندہ رکھنا ہے. اور پھر یہی بات کرنے کے بعد چند شہداء کا فہرست میں رہبر معظم نے ذکر کیا ہے، اور ذکر کر کے ان کی ایک خاص بات بیان کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا پوائنٹ ہے اور ایک لائن اور ایک ڈائریکشن ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شہید مطہری کا ذکر کیا، شہید بہشتی کا ذکر کیا، اور شہید رجائی اور شہید باہنر کا ذکر کیا. یعنی یہ اوائل انقلاب کے شہداء ہیں سارے کے سارے. اس وقت جب انقلاب آیا تھا، اس وقت جب امام خمینی کے یہ ساتھی تھے، یہ میدان میں تھے، یہ خدمت کر رہے تھے، چاہے لوگوں کی فکری حوالے سے رہنمائی کر رہے تھے، عقیدتی رہنمائی کر رہے تھے، چاہے حکومتی عہدوں پر آ کر ملک کو چلا رہے تھے اور لوگوں کی خدمت کر رہے تھے. یہ وہ شہداء ہیں، شہید مطہری، شہید بہشتی، شہید رجائی، شہید باہنر. اور پھر ابھی کے ان شہداء جن کی برسی منائی جا رہی ہے، ان کا ذکر کرتے ہیں، شہید ابراہیم رئیسی کا، شہید آل ہاشم کا جو خود سید تھے، عالم دین تھے، جو اس حادثے میں شہید ہوئے تھے، اور شہید امیر عبداللہیان کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ابھی اس جنگ کے شہید علی لاری جانی کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر روکا نہیں ہے ذکر، پھر فرماتے ہیں صدہا شخصیت برجس سے، سینکڑوں اور بھی شخصیات. یعنی یہ فہرست ان چند ناموں میں محدود نہیں ہے. جی بالکل، اس میں اور بھی شامل ہے. کون تھے یہ بڑا خاص نقطہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ تربیت یافتہ تھے کس مکتب کے؟ بہت اہم نقطہ ہے. مکتب خمینی کبیر و خامنہئی عزیز آل اللہ مقامہم الشریف. کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلام یہی ہے. جی لیکن اسلام کا فہم ممکن ہے کہ آپ ایک طریقے سے اسلام کو سمجھے، میں ایک طریقے سے سمجھوں، کوئی کسی طریقے سے سمجھے، کوئی کسی طریقے سے سمجھے. یہ اہم بات ہے کہ اسلام کا کون سا فہم، اسلام کی کون سی تفسیر. جی بالکل. اسلام کون سا؟ امام خمینی والا اسلام، رہبر معظم والا اسلام. اس مکتب کے تربیت یافتہ تھے یہ لوگ. یعنی
اس مکتب کے تربیت یافتہ کو لوگوں کو کہیں پیش کرنا ہو, آؤٹ پٹ کو پیش کرنا ہو, پروڈکٹ کو, جی نمونے کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ یہی سوال تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ان شخصیات کا نام لیا, ان کو ایک آئیڈیل اور نمونے کے طور پر اس مکتب کی ہم جو ہے نا آؤٹ پٹ, اس کا پھل جو ہے نا ان کی زندگی کے سارے لمحات, ساری زندگی کو ہم اس پیرائے میں لینا چاہیے. اچھا, چیزوں کو بڑا, آپ کا پوائنٹ بڑا زبردست, میں اسی سے ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, چیزوں کو سمجھنے کے لیے, ان کا معیار چیک کرنے کے لیے, ان کا اسٹینڈرڈ چیک کرنے کے لیے کہ ہمیں اس سائڈ پہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے, بالکل پھل سے دیکھا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے, رائج طریقہ ہے دنیا کا. یہ دیکھیں, یہ شخصیات. اب سوال اٹھے گا, آج سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جو ایران اتنی مزاحمت کر رہا ہے, 2 ایٹمی طاقتوں, ظالم طاقتوں اور دنیا کے 2 بڑے ترین دہشت گردوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے, یہ فکر کہاں سے آئی ہے, یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ ان 2 بزرگوں کا مکتب ہے, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور رہبر شہید انقلاب. یہ الگ مکتب نہیں ہے, یہ فہم اسلام ہے. یعنی اسلام کو انہوں نے اس طریقے سے سمجھایا کہ جس کی عقیدتی اور فکری بنیادیں بہت گہری ہیں, لیکن جہاں اس کی جڑیں مضبوط ہیں وہاں ایک تناور درخت بھی ہے, اس کے پھل بھی ہیں, اس کی ایک آؤٹ پٹ بھی ہے, اس کے پاس اسٹریٹجیز بھی ہیں, اس کے پاس ٹیکٹکس بھی ہیں, اس کے پاس نظام بھی ہے, اس کے پاس دنیا کو چلانے کا فارمولا موجود ہے. یہ والا اسلام, پریکٹیکل اسلام.